آپ حضرات کے سامنے ابھی عامر فیض آبادی صاحب اپنا اشعار صاحب حضرات قلوب کو منور فرما رہے تھے کہ حسن کی صلح جنگ کربلا دونوں برابر ہے۔ آپ حضرات تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ ایک ماحول بن سکے، پھر بعد میں آپ حضرات کے سامنے مولانا ہوں گے۔ میں بس ایک مطلع اور 2-3 شعر آپ حضرات کو امام حسن کے حوالے سے سنانا چاہتا ہوں۔ تھوڑا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیں، جو حضرات باہر تشریف فرمان سے گزارش ہے کہ فرش ازا پر تشریف لے آئیں، کیونکہ مجلس کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے کہ سب آیت حسن کی ہیں سورہ حسن کے ہیں، سب آیت حسن کی ہیں سورہ حسن کے ہیں، قرآن میں بے شمار قصیدے حسن کے ہیں، قرآن میں بے شمار قصیدے حسن کے ہیں، سب آیت حسن کی ہیں سورہ حسن کے ہیں، قرآن میں بے شمار قصیدے حسن کے ہیں۔ جلدی آپ حضرات کو شعر سنانے ہیں کہ رن کیوں نہ کہاں پہ اکبر و اصغر کے نام سے، پوتے علی کے ہیں تو بھتیجے حسن کے ہیں، رن کیوں نہ کہاں پہ اکبر و اصغر کے نام سے، پوتے علی کے ہیں تو بھتیجے حسن کے ہیں، پوتے علی کے ہیں تو بھتیجے حسن کے ہیں، جنت بھی ان کی یاد میں رہتی ہے بے قرار، فرش زمیں پر جو بھی چہیتے حسن کے ہیں، کہ جنت بھی ان کی یاد میں رہتی ہے بے قرار، فرش زمیں پر جو بھی چہیتے حسن کے ہیں، فرش زمیں پر جو بھی چہیتے حسن کے ہیں۔ شعر سن لیجئے گا، بہت نازک شعر آپ حضرات کو سنانے جا رہا ہوں کہ جنت بھی ان کی یاد میں رہتی ہے بے قرار، فرش زمیں پر جو بھی چہیتے حسن کے ہیں، قاسم کو جلدی اذن وغات دیجئے حسین، دل میں ابھی ادھورے ارادے حسن کے ہیں، قاسم کو جلدی اذن وغات دیجئے حسین، دل میں ابھی ادھورے ارادے حسن کے ہیں، دل میں ابھی ادھورے ارادے حسن کے ہیں، وہ کیا ڈریں گے نیزہ و خنجر سے اے ستم، جو لوگ فاطمہ کے علی کے حسن کے ہیں، وہ کیا ڈریں گے نیزہ و خنجر سے اے ستم، جو لوگ فاطمہ کے علی کے حسن کے ہیں، جنت میں کل رسول کی امت نہ جائے گی، محشر میں دیکھا جائے گا کتنے حسن کے ہیں، کہ جنت میں کل رسول کی امت نہ جائے گی، جنت میں کل رسول کی امت نہ جائے گی، محشر میں دیکھا جائے گا کتنے حسن کے ہیں۔ شعر سن لیجئے گا، مقطع سماعت کیجئے گا کہ جنت میں کل رسول کی امت نہ جائے گی، محشر میں دیکھا جائے گا کتنے حسن کے ہیں، تو اتنے تو آسماں پر ستارے نہیں نجف، جتنے زمین پہ چاہنے والے حسن کے، اتنے تو آسماں پر ستارے نہیں نجف، اتنے تو آسماں پر ستارے نہیں نجف، جتنے زمین پہ چاہنے والے حسن کے ہیں، جتنے زمین پہ چاہنے والے حسن کے ہیں۔ پڑھ کے نہج بلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ آئیے میں گزارش کر رہا ہوں بڑے دو احترام کے ساتھ، جو کہ محتاج تعارف نہیں ہے، پوری دنیا میں الگ ہی ان کا ایک معیار ہے، بہت ہی محبتوں سے سنے جاتے ہیں، اور ہمارے دیار میں پہلی مرتبہ تشریف لے کر آئے ہیں عالی جناب مولانا کرار حسین صاحب قبلہ۔ میں بڑے دو احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی الیہ مسائر الخلق وعواقب الامر،
نحمده على نوع من فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود النبي الأمي الفاتح لمن سبق والخاتم لمن غلق المعن للحق بالحق أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقتولين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنكم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات. خانوادہ تطہیر کے احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی مخصوص زندگی اور حیات کا خمس تصور کرتے ہوئے ایک بلند ترین صلوات پڑھیں. مزاج معلّہ کی نفاستوں پر اگر ناگوار نہ گزرے تو ایک اور بلند ترین صلوات. گو موانع بہت تھے میری عدم حاضری کے، لیکن ساری رکاوٹوں کو توڑتا ہوا شک و ریب کے سیارے پہ نہیں بلکہ یقین کے براق پہ سوار ہو کر کے آپ حضرات کی خدمت میں پہلی مرتبہ حاضری دینے کا شرف ملا. علماء کرام کی موجودگی میں مجھ ایسا جاہل اور کم علم اگر ان کی خدمت میں زباں درازی کرے تو میری یہ معذرت بے محل نہ ہوگی کہ جیسے حضرت موسیٰ کے سامنے
تعریف ید بیضا کی جائے یا حضرت یوسف کے سامنے توصیف حسن بیان کی جائے۔ آپ حضرات کے اذہان عالیہ کو ماشاءاللہ شعراء کرام میدان نظم میں لے کے جا چکے ہیں، اب آپ کے ذہنوں کو کھینچ کر مجھے میدان نثر میں لانا ہے۔ شعراء کرام سے اجازت کے ساتھ میں اپنی تقریر کا آغاز ان دو اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ کوثر سے ایک گھونٹ عنایت ہو یا علی، کوثر سے ایک گھونٹ عنایت ہو یا علی، مدح حسین کے لیے طاہر زباں کروں۔ 14 مقام ہیں میرے سجدے کے واسطے، 14 مقام ہیں میرے سجدے کے واسطے، مجھ کو روا ہے چاہے میں سجدہ جہاں کروں۔ عزیزان گرامی قدر، برادران ملت جعفریہ، ایک شاعر بڑی تگ و دو کے بعد، بڑی پرواز فکر کی بلندیوں کے بعد، بڑے ذوق و شوق و جستجو و تلاش بسیار کے بعد 4 مصروں کو جمع کر کے ایک رباعی تیار کیا کرتا ہے۔ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ 4 کے 4 مصرے ہر کسی کو پسند آ جائیں۔ کوئی تو پہلے مصرے کا عاشق ہوا کرتا ہے، کوئی دوسرے مصرے پہ جان دیا کرتا ہے، کوئی تیسرے مصرے پہ فریفتہ ہوا کرتا ہے، اور کوئی چوتھے مصرے کو گلے سے لگا لیا کرتا ہے۔ لیکن یہی 4 مصروں والی رباعی اگر کسی بدذوق کے ہاتھ میں پہنچ جائے، کسی بدشوق کے ہاتھ میں پہنچ جائے، اور وہ بربنائے بدذوقی و بدشوقی پہلے مصرے کی جگہ چوتھے مصرے کو رکھ دے، توجہ ہے نا، اور چوتھے مصرے کی جگہ پہلے مصرے کو لے آئے، تو فن شاعری میں انقلاب آ جائے گا۔ اس لیے کہ کسی شے کو اس کے اصلی مقام سے ہٹا کر غلط مقام پر رکھ دینے کا نام ظلم ہے، اور جہاں ظلم ملے گا وہاں عصمت نہیں ملے گی، جہاں ظلم ملے گا وہاں طہارت نہیں ملے گی، جہاں ظلم ملے گا وہاں صدیق ملے گا، سچائی نہیں ملے گی۔ توجہ چاہ رہا ہوں دوستو۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے اس انداز سے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ منبر جو ہے وہ تبلیغ حقانیت علی کے لیے بنایا گیا ہے، نفرت کی دیوار پھیلانے کے لیے نہیں بنایا گیا ہے۔ خالق ارض و سما، مالک کون و مکان، رازق انس و جاں، جس میں انسانی کے اندر اپنی روح کو سرایت کرنے والا، جسد آدم کے اندر اپنی روح کو یہ کہہ کر ڈالنے والا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، میں جب آدم کے جسم کے اندر اپنی روح کو ڈال دوں تو تم سب کے سب سجدے میں جھک جانا۔ یعنی سجدے کی ابتدا کی منزل میں اس ذات لم یزل و لا یزال نے قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ کر دیا کہ جب بغیر روح کے آدم کو سجدہ جائز نہیں ہے تو بغیر روح علی کے کعبے کو قبلہ ماننا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ وہ پروردگار جس نے آفتاب کو نور نشانیاں عطا کی، مہتاب کو ضیاء پاشیاں عطا کی، ستاروں کی محفل کو آراستہ کیا، ہواؤں کو نغمہ بار بنایا، فضاؤں کو روانی عطا کی، سمندروں کو جلال بخشا، پہاڑوں کو جبروت عطا کیا، درختوں کو لچک عطا کی، پھولوں کو مہک عطا کی، آدم کو علم کے زیور سے آراستہ کیا، نوح کو تقویٰ کے درجے پہ فائز کیا، خلیل کو خلت عطا کی، ذبی کو عظمت عطا کی، داؤد کو لہن عطا کیا، ایوب کو صبر عطا کیا، خضر کو طاقت عطا کی، عیسیٰ کو دم عطا کیا، محمد عربی کو معراج کی بلندی عطا کی، فرش کو ابو تراب عطا کیا، چادر کو تطہیر عطا کی، دوش محمد کو سوار عطا کیا، آغوش محمد کو پروردہ عطا کیا۔ اس نے توریت کو بھیجا، ہم انتظار کرتے رہے، اس کے بعد کوئی کتاب آئے گی، زبور آئی، ہم انتظار کرتے رہے، اس کے بعد کوئی کتاب آئے گی، انجیل آئی، ہم انتظار
انتظار کرتے رہے، اس کے بعد کوئی کتاب آئے گی۔ عزیزان گرامی قدر، اگر انتظار کرنا بدعت ہے، کیا کہہ رہا ہوں میں، اگر انتظار کرنا بدعت ہے تو یکے بعد دیگرے 3 کتابوں کا انتظار کیوں کیا جاتا رہا؟ اور آخر میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور یہ کہا یہ نہ دیکھنا اس کا نمبر کیا ہے، یہ 4تھے نمبر پہ ہوگا، لیکن اس کے آنے کے بعد پہلی کتاب بھی منسوخ، دوسری کتاب بھی منسوخ، تیسری کتاب بھی منسوخ۔ اسے قیامت تک کے لیے ناسخ بنا کر کے بھیج رہا ہوں۔ اور میرا طریقہ یہ ہے کہ میں بغیر دلیل کے گفتگو نہیں کرتا، اس لیے کہ بغیر دلیل کے گفتگو وہ کرتا ہے جو ذلیل ہوا کرتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو میں کسی پہاڑ کی بلندی پہ نازل کرتا تو پہاڑ اس کے وزن کی تاب نہ لا کر کے سرما سرما اور ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ کیا کہنا میرے نبی کے قلب مطہر کا جس کے اندر پورا قرآن جمع تھا۔ اب اگر میرا نبی کسی کی تعظیم کو کھڑا ہو رہا ہے تو تنہا نبی نے تعظیم نہیں کی، قرآن نے بھی تعظیم کی۔ اور اگر میرا نبی کسی کو بزم سے نکال رہا ہے، دنیا یہ کہتی ہے، یہ میری تقریر کا نقطہ خاص ہے، میں ہر سال جماعت اسلامی کی دعوت کے اوپر سیرت النبی کے جلسے سے خطاب کرنے کے لیے ڈھاکہ بنگلہ دیش جاتا ہوں، اس میں نے یہ کہا تھا کہ دنیا کے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ میرے نبی کو لیلۃ القدر میں یہ 30 سپاروں والا قرآن ملا ہے، لیکن کرار حسین ڈنکے کی چوٹ پر نظروں میں نظریں ڈال کے بمانگہ دہلیہ اعلان کرتا ہے کہ تم غلط کہتے ہو، میرے نبی کو ایک قرآن نہیں بلکہ میرے نبی کو 2 قرآن ملے ہیں، ایک تو لیلۃ القدر میں 30 سپاروں والا قرآن ملا اور ایک 13 رجب کو بولتا ہوا قرآن ملا۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی اندازہ لگائیے گا کہ ہمارے پاس جو دین ہے، ہمارے پاس جو شریعت ہے، ہمارے پاس جو ضابطہ ہے، ہمارے پاس جو رابطہ ہے، ہمارے پاس جو قانون حیات ہے، ہمارے پاس جو دستور زندگانی ہے، وہ ہم نے غدیر کے منبر سے لیا ہے، کسی لادین سے نہیں لیا۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، ہم نے غدیر کے منبر سے لیا ہے، کسی لادین سے نہیں لیا ہے۔ دیکھیے ابھی تک میں نے قرآن حکیم کی جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، ابھی تو میں نے اس کا ترجمہ بھی نہیں عرض کیا، محض ایک انڈیکس تیار کر رہا تھا، ایک خاکہ مرتب کر رہا تھا۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ جب اللہ ایک ہے، اس کا دین ایک ہے، اس کی کتاب ایک ہے، اس کی شریعت ایک ہے، اس کا ضابطہ ایک ہے، اس کا رابطہ ایک ہے، تو فرقہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ اسلام کے 73 فرقے کیسے بن گئے؟ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ سننے سنانے میں اسلام کے 73 فرقے بن گئے۔ میں نے آپ سے پوچھا اسلام کیسا، آپ نے اپنی کتاب پڑھ کے سنا دی۔ آپ نے کسی اور سے پوچھا اسلام کیسا، اس نے اپنی کتاب پڑھ کے سنا دی۔ اس نے جمراتی سے پوچھا اسلام کیسا، اس نے اپنی کتاب پڑھ کے سنا دی۔ جمراتی نے خیراتی سے پوچھا اسلام کیسا، اس نے اپنی کتاب پڑھ کے سنا دی۔ خیراتی نے شبراتی سے پوچھا اسلام کیسا، اس نے اپنی کتاب پڑھ کے سنا دی۔ شبراتی نے کلو سے پوچھا اسلام کیسا، اس نے اپنی کتاب پڑھ کے سنا دی۔ کلو نے ملو سے پوچھا اسلام کیسا، اس نے اپنی کتاب پڑھ کے سنا دی۔ لیکن یاد رکھو کہ ہمارا فرقہ وہ فرقہ ہے علی والا جو سن کے ایمان نہیں لایا بلکہ دیکھ کر کے ایمان لایا ہے۔ اب اگر کوئی سوال کرے کہ کہاں دیکھا، تو اگر ایک جگہ دیکھا ہو تو بتاؤں، سینکڑوں مقامات کے اوپر دیکھا۔ کبھی تو غدیر میں مولا بنتے ہوئے دیکھا،
کبھی مباہلے میں آتے دیکھا، کبھی ہجرت کے بستر پہ سوتے دیکھا، کبھی معراج کی بلندی پہ جاتے دیکھا، کبھی کعبے کے در میں دیکھا، کبھی محمد کے گھر میں دیکھا، کبھی فاطمہ کے بر میں دیکھا، کبھی حلطہ کے سورے میں دیکھا، کبھی انما کے تاج میں دیکھا، کبھی قلقفہ کے گوشواروں میں دیکھا، کبھی خیر البشر کے ترے میں دیکھا۔ حد تو یہ ہے کہ اگر 40 ننگی تلواروں کے سائے میں اگر سو جائیں تو مصطفیٰ بن جائیں، اٹھ جائیں تو مرتضیٰ بن جائیں۔ ہم نے صورت سے صورت کو ملایا، سیرت سے سیرت کو ملایا، رفتار سے رفتار کو ملایا، گفتار سے گفتار کو ملایا، کردار سے کردار کو ملایا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ اسلام کے تو 73 فرقے ہیں، میں کسی فرقے سے سوال کروں کہ میرے پیارے مسلمانوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو بتاؤ اس کا کردار کیسا، تو وہی بات آئے گی کہ ہر فرقہ اپنی کتاب پڑھ کے سنا دے گا۔ میں اپنے شیعہ بھائیوں سے سوال کروں وہ اپنی کتاب کا حوالہ دیں گے، برادران اہل سنت سے سوال کروں وہ اپنی کتاب کا حوالہ دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کردار محمد 73 حصوں میں بڑھ جائے گا۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ میں زیادہ تر غیر مسلم ہسٹوریکل رائٹرز کی کتابوں کا حوالہ دیا کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اور ذوق سماعت آپ کا کافی بیدار ہے۔ پروفیسر ہٹی مسلمان نہیں تھا، ہٹی کافر و لامذہب تھا، ہٹی لا الہ الا اللہ کا پڑھنے والا نہیں تھا، محمد رسول اللہ کا پڑھنے والا نہیں تھا۔ ہٹی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے لائف آف محمد۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 173 کے اوپر ہٹی جب کردار محمد کی تشریح کرتا ہے تو ان الفاظ میں کرتا ہے کہ I have no any words to explain the character of Muhammad Mustafa, but only I can say that Muhammad Mustafa is just like a moon in the lot of stars۔ یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے، یہ غیر مسلم کہہ رہا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کردار محمد کی تشریح کر سکوں۔ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ محمد نام ایسے کردار کا ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں ایک چاند نظر آ رہا ہو۔ آج دنیا چاند کے اوپر جا رہی ہے، چاند پہ جانے والوں بعد میں چاند کے اوپر جانا، پہلے اس آمنہ کے لال کے کردار کو سمجھ لو جس کی انگلی میں اتنی طاقت تھی کہ اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے تھے۔ آج دنیا سورج پہ تحقیق اور جستجو کر رہی ہے، اما بعد میں سورج پہ تحقیق اور جستجو کرنا، پہلے اس در یتیم ابو طالب علی کے کردار کو سمجھ لو جس نے اپنی پوری زندگی میں 7 مرتبہ ڈوبے ہوئے آفتاب کو پلٹایا تھا۔ آج دنیا ستارے پہ تحقیق اور جستجو کر رہی ہے، اما بعد میں ستارے پہ تحقیق اور جستجو کرنا، پہلے اس فاطمہ زہرا کے کردار کو سمجھ لو جس کی ڈیوڑی پہ ستارہ اتر رہا تھا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب اتنا بڑا ستارہ، اتنا بڑا ستارہ، اتنا بڑا ستارہ سیدہ کی ڈیوڑی پہ کیسے آیا؟ میں کہتا ہوں اتنا بڑا قرآن، اتنا بڑا قرآن، اتنا بڑا قرآن نقطے میں کیسے آیا؟ صلوات پڑھتے محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سر جھکائے اور کریں گے ہائے ہائے، کھڑے ہوں گے سر جھکائے اور کریں گے ہائے ہائے، نہیں جن کو گوارا، نہیں جن کو گوارا، موت ہم کو نہ آئے جب تلک نہ دکھائے، موت ہم کو نہ آئے جب تلک نہ دکھائے، رب روزہ تمہارا، رب روزہ تمہارا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ علی زندہ باد، علی والے زندہ باد۔
قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. ستارے کی قسم جو اترا. پروردگار یہ کائنات تو تیری بنائی ہوئی ہے، کسی بھی شے کی قسم کھا لی ہوتی، یہ اترتے ہوئے ستارے ہی کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ تو والد مرحوم اکثر و بیشتر کہا کرتے تھے کہ اترتے ہوئے ستارے کی قسم نہیں کھائی جا رہی تھی، بلکہ اس ڈیہڑی کی عظمت کی قسم کھائی جا رہی تھی کہ جہاں ستارہ اتر رہا تھا ادھر سے ستارہ اتر رہا تھا، ادھر سے نہ جانے کتنے چہرے اتر رہے تھے. اچھا وہ اصحاب ہی کالنجوم کی حدیث ذہن میں رکھیے گا. میں ستاروں کی بزم میں پہنچا، ایک ستارے کے قریب گیا. اے ستارے کیا تو میری شہزادی کے دروازے پہ گیا تھا؟ اس نے کہا میرا مقدر کہاں ایسا کہ میں جاتا. میں دوسرے ستارے کے پاس پہنچا، کیا تو گیا تھا؟ کہا میرا مقدر کہاں کہ میں جاتا. میں پھر تیسرے ستارے کے پاس پہنچا، کیا تو اترا تھا؟ کہا میرا مقدر کہاں کہ میں جاتا. تلاش کرتے کرتے کیا دیکھا کہ ایک ستارہ جو ہے مسکرا رہا ہے. میں اس کے قریب پہنچا، ہاتھوں کو جوڑا، میں نے کہا اے ستارے اتنا بتا دے، کیا تو میری شہزادی کے دروازے پہ گیا تھا؟ تیرا نام کیا ہے؟ ستارے نے مسکرا کے اکڑ کے پوچھا بتاؤ نام پوچھ کے کام کیا ہے؟ میں نے کہا ذرا ردیف سے ردیف ملانا ہے، قافیے سے قافیہ ملانا ہے. ستارے نے مسکرا کے کہا کہ مجھے زہرہ کہا جاتا ہے، یعنی زہرہ بھی جانتا تھا کہ زہرہ کی ڈیوڑی کے اوپر جاؤں گا. ستارے کی قسم جو اترا. میرا رسول معاذ اللہ نہ تو بہکا تھا نہ ہذیان بکتا تھا، وہ تو خواہش نفسانی سے کلام بھی نہیں کرتا تھا. تم اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھو، تم لاکھ اپنے حجرے کے قریب کھڑکیاں کھلوا لو، مگر میرا رسول تمہیں اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ وہ تم سے گفتگو کرے. ان هو الا وحی یوحی، جب تک کہ اس کے اوپر وحی نہ نازل ہو جائے. تو اب میرا نبی جو کہے جو کرے وہ بربنائے وحی الہی. دنیا ہم پر یہ الزام لگاتی ہے کہ ہم علی علی کرتے ہیں، علی کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. دیکھیے ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ جس نبی کا علی ایسا، اس علی کا نبی کیسا ہوگا. ابھی میں اس کی تفصیل عرض کروں گا. اس علی کا نبی کیسا ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ شیعہ والیان حیدر کرار صحابہ کرام کو نہیں مانتے. سنو 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 اے علی کے دشمنوں سنو، ہم سے زیادہ کوئی صحابہ کرام کو نہیں مانتا ہوگا. صحابہ کی عظمت کو پہچانو، صحابہ کے وقار کو پہچانو، صحابہ کی بلندی کو پہچانو، صحابہ کی عظمت کو پہچانو، صحابہ کی پاکیزگی کو پہچانو، صحابہ کی صداقت کو پہچانو، صحابہ کی بالیدگی کو پہچانو. صحابہ کون ہیں؟ صحابہ وہ ہیں کہ آسمان پر ہیں تو ستارے ہیں. دیکھیے کسی لفظ کو رائے گا نہ جانے دیجیے گا ورنہ مجھے قبر تک افسوس رہے گا. صحابہ وہ ہیں کہ آسمان پر ہیں تو ستارے ہیں، زمین پر ہیں تو بصیرت کے مینارے ہیں، قرآن میں ہیں تو قرآن کے پارے ہیں، اور رسول کے ساتھ ہیں تو سارے ہمارے ہیں. ہم انہیں نہیں مانتے کہ جو شب ہجرت 300 روپے کی اونٹنی 900 روپے میں بلیک میل کر دیں. لوگ کہتے ہیں صاحب آپ کے علماء کہاں کہاں سے پڑھتے ہیں. ہمارے علماء بھی وہیں سے پڑھتے ہیں جہاں سے آپ کے علماء پڑھتے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے علماء کچھ کچھ پڑھتے ہیں، ہمارے علماء سب کچھ پڑھتے ہیں. تو جو سب کچھ پڑھے وہ ایماندار، یا جو کچھ کچھ پڑھے وہ ایماندار. صحابہ وہ ہیں. یہ میری تقریر کا نقطہ خاص ہے. میں اپنی فکر کے خون جگر کو تاریخ سے نچوڑ کے اپنے نوجوان ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں. صحابہ وہ ہیں کہ آسمان پر ہیں تو ستارے ہیں، ذہن میں رکھیے گا. زمین پر ہیں تو بصیرت کے مینارے ہیں، قرآن میں ہیں تو قرآن کے پارے ہیں، رسول کے ساتھ ہیں تو سارے ہمارے ہیں. صحابہ وہ ہیں کہ لڑنے میں زید طرحدار،
پڑھنے میں حمزہ نامدار، اڑنے میں جعفر طیار، بھیڑنے میں حیدر کرار۔ سامان دیکھو گے تو بے زر ملے گا، ایمان دیکھو گے تو ابو ذر ملے گا۔ آپ صحابہ کی بات کرتے ہیں، ہم تو صحابہ کے کتے کا بھی احترام کرتے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، پڑھا لکھا مجمع ہے۔ ہم تو صحابہ کے کتے کا بھی احترام کرتے ہیں، اور قرآن اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کرتا ہے، تو اگر اصحاب کا کتا بھی وفادار ہو تو ہم اس کا بھی احترام کرنے کو تیار ہیں، چہ جائے کہ صحابہ کرام۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو دوستو، سورہ آل عمران کی 31ویں آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہوں گا کہ اے مبدع فیض علی الاطلاق، دیکھیں کسی لفظ کو رائے گا نہ جانے دیجیے گا، اور میری تقریر کو ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے سماعت فرمائیے گا۔ اے مبدع فیض علی الاطلاق، اے حاکم شش جہاد، اے مالک موت و حیات، اے رازق انفس و آفاق، اے عدم کے نہان خانوں سے نکال کر بازار وجوب میں لا کر رنگ و سنگ کرنے والے، اے نیستی کے صحرا سے لے کر ہستی کے دامن گل فریب تک رحم و کرم کی بارش کرنے والے، اے پیکر وجود سے پیمان مشیت کوثر کا جام تقسیم کرنے والے، رحم کر رحم، کرم کر کرم، ہم محتاج ہیں تو غنی، ہائے ہائے ہائے، ہم محتاج ہیں تو غنی، تو اعلیٰ ہے ہم دنی، ہم فقیر ہیں تو امیر، ہم سراپا نیاز تو بے نیاز، ہم کشکول گدا تو دست عطا۔ معبود بے شک تو نے یہ کہا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم۔ اے آدم کے بیٹو، زمین پر جانے کے بعد تم شیطان کے بندے نہ بن جانا، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا کر غلط راستے پر لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ اللہ نے یہ کہا کہ میرے بندے، اگر تو میرا بن کر کے رہے گا تو یاد رکھ کہ تو میرے سامنے جتنا جھکتا جائے گا میں اتنا بلند کرتا جاؤں گا۔ تو جھکنا سیکھو، جھکنا سیکھو، جھکنا سیکھو۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے حبیب کہہ دو۔ دیکھیے ریکویسٹ نہیں ہے، آرزو نہیں ہے، تمنا نہیں ہے، التجا نہیں ہے، فرمائش نہیں ہے، آرڈر ہے، آرڈر۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ محبت کے دعوے دار جو محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، ان سے کہو کہ اگر یہ محبت کے دعوے دار ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، محبت کرتے، تو فاتبعونی، تمہاری اتباع کریں، تمہارے نقش قدم کے اوپر چلیں، اور جب یہ تمہارے نقش قدم کے اوپر چلیں گے، تمہاری اتباع کریں گے، یحببکم اللہ، تو اللہ بھی ان سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا، خطاؤں کو درگزر کر دے گا، اس لیے کہ وہ غفور الرحیم بھی ہے اور تواب الرحیم بھی ہے۔ تو دوستو، اس آیت کے اندر حکم یہ دیا جا رہا ہے محبت کا۔ یہ محبت ہے کیا؟ میں یہ اپنے بچوں کے لیے بتا رہا ہوں، یہ محبت ہے کیا؟ بزرگ تم اس سے بہتر جانتے۔ یہ محبت ہے کیا؟ یہ محبت 5 گرا قدر حرفوں کے مجموعے کا نام ہے۔ پہلا حرف میم، دوسرا حرف ہے، تیسرا حرف بے،
چوتھا حرف بے اور پانچواں حرف تے. لیکن جب اس کا جوہر اصل نکالیے گا, اینالائسس کیجئے گا, تو دو حرفوں میں آ کے جمع ہوگا. پہلا حرف ہے بنے گا اور دوسرا حرف بے بنے گا. یعنی محبت سمٹی تو حب بنا, محبت سمٹی تو حب بنا. یعنی 5 سمٹے تو 2 میں جمع ہوئے. میری فکر کہاں جا رہی ہے؟ 5 سمٹے تو 2 میں جمع ہوئے. اچھا, بغیر 2 کے ہدایت بھی نہیں ہوا کرتی ہے. پھر دلیل سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. کوئی زمانہ ایسا نہیں تھا, کوئی دور ایسا نہیں تھا, کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا, کوئی وقفہ ایسا نہیں تھا, کوئی پل ایسا نہیں تھا جبکہ انسان قابل ذکر نہ رہا ہو. کچھ ایسے بھی انسان تھے کہ جن کا فرش پہ بعد میں ذکر ہوا, عرش کی بلندی کے اوپر بہت پہلے سے ذکر ہوتا چلا آ رہا تھا. اب تلاش کرو وہ انسان کون تھے. انا خلقنا الانسان, میں نے انسان کو پیدا کیا, من نطفۃ امشاج نبتلی, ملے جلے نطفے کے ذریعے پیدا کیا, اور اس لیے پیدا کیا کہ مجھے اسے امتحان کی منزل میں لا کر کے کھڑا کرنا تھا. لیکن امتحان کی منزل میں لانا تھا. فجعلناہ سمیعا بصیرا, اس وجہ سے میں نے اسے سننے کے لیے 2 کان عطا کر دیے اور دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا کر دی. پروردگار عالم 1 آنکھ دے دی ہوتی کافی تھی, 1 کان دے دیا ہوتا کافی تھا. اللہ نے کہا نہیں, اعضائے جسمانی کی ہدایت لینا ہے. اے حسبنا کتاب اللہ کہنے والو, جب بغیر 2 کے انسانی جسم کی ہدایت نہیں ہو سکتی ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ سننے کے لیے 2 کان عطا کیے, دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں عطا کی. اللہ نے کہا ان سے ہدایت لینا. آنکھیں تمہاری ہادی, 1 نہیں 2 آنکھ عطا کی. کان تمہارے ہادی, 1 نہیں 2 کان عطا کیے. ناک تمہاری ہادی, 1 نہیں 2 نتھنے عطا کیے. پاؤں تمہارے ہادی, 1 نہیں 2 پاؤں عطا کیے. ہاتھ تمہارے ہادی, 1 نہیں 2 ہاتھ عطا کیے. آپ کہیں گے کیسی بات کر رہے ہیں ممبر پہ بیٹھ کر کے, دماغ بھی تو ہادی ہے لیکن 1 عطا کیا. میں کہوں گا بندہ پرور دل بھی تو ہادی ہے لیکن 1 عطا کیا. لیکن دماغ کو نیگیٹو کے خانے میں رکھا, دل کو پازیٹو کے خانے میں رکھا. کہ جب دونوں ملیں گے, جب ہوگی ہدایت. سامنے 32 دانتوں کا پہرا لگایا, 16 اوپر کے جبڑے میں, 16 نیچے کے جبڑے میں. کا زبان ان جبڑوں کے اندر رہنا, یعنی پردے میں رہنا. اب چاہے وہ زبان ہو یا عورت, چاہے زبان ہو یا عورت, جب تک پردے میں رہے گی ہادی, جب پردے سے باہر نکلے گی ہوگی بربادی. میں زبان کی, میں زبان قابل تحسین تیرے حوصلے, پست ہمتوں کی ہمت, نکموں کی شمع ہدایت, بد شوقوں کی درس عبرت. اہل شوق تجھ پر نثار, اہل ہمت تجھ سے شرمسار. تو نکمی دنیا کے لیے ایک سبق ہے, تو کامیابی کی ایک چراغ ہے. اور یہی وہ زبان ہے جو شہزادیوں کا زیور, بادشاہوں کا جوہر, ایک عالم کی محبوب, ایک دنیا کی مرغوب, ہندوؤں کی جان, مسلمانوں کا ایمان. اور منہ سے باہر نکل آئے تو جنگ جمل کا میدان. آپ نے اندازہ لگایا نا, تو بغیر 2 کے ہدایت نہیں ہوا کرتی. تو 5 سمٹے تو 2 میں جمع ہوئے. محبت سمٹی تو حب بنا. حب ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کا پہلا حرف ہے ہے اور دوسرا حرف ہے بے. ہے ایک ایسا حرف ہے
کہ اگر اس کے اوپر ایک نقطہ لگایا جائے تو خے پڑھی جائے، بیچ میں ایک نقطہ لگایا جائے تو جیم پڑھی جائے، 3 نقطے لگائے جائیں تو 6 پڑھی جائے، اور نقطہ ہٹا لیا جائے ہے پڑھی جائے گی. ہے غلط تو نہیں؟ دوسرا حرف جو بے ہے، اگر اس کے اوپر 2 نقطے لگیں تو تے پڑھی جائے، 3 نقطے لگیں تو سے پڑھی جائے، نیچے ایک نقطہ لگے تو بے پڑھی جائے، اور نقطہ بالکل ہٹا لیا جائے تو محض ایک لکیر رہ جائے گی، اور ہم لکیر کے فقیر بن کے رہ جائیں گے. تو اب مجھے کہنے کا یہ محترم مجمع حق دے کہ بے کی آبرو ہے نقطہ. کیا کہہ رہا ہوں میں بڑی ہنرمندی کے ساتھ مضمون کو سمیٹ رہا ہوں. بے کی آبرو ہے نقطہ، بے کو بے بنانے والا ہے نقطہ. کائنات کے اندر ہے تھی مگر بے نہ تھی، اور کتاب محبت کو ہونا تھا مکمل. ہے نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا. تنہا ہونا باعث وحشت ہوا کرتا ہے. ہے نے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ دعا کی، وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اپنی بارگاہ سے قوی مددگار بھیج تاکہ کتاب محبت مکمل ہو جائے. اللہ نے کہا جب میری بارگاہ سے مانگا ہے تو تمہیں کسی دوسرے کے دروازے پہ جانے نہ دوں گا. حد یہ ہے کہ اس ابو طالب کے دروازے پہ بھی جانے نہ دوں گا جس نے تمہیں پالا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ابو طالب مومن نہیں تھے، مومن نہیں تھے، مومن نہیں تھے. میں بھی یہی کہتا ہوں، ابو طالب مومن نہیں تھے، ابو طالب مومن نہیں تھے، ابو طالب مومن نہیں تھے. ابو طالب تو کل ایمان کے بھی باپ تھے. تو جو کل ایمان کا بھی باپ ہو، اس کے ایمان پہ شک کرنے کا مطلب ہے آپ کے ایمان میں کوئی کمزوری ہے. تو دعا کی، اللہ نے کہا ٹھیک ہے تم نے میری بارگاہ سے مانگا ہے تو میرے گھر کی طرف آؤ. اور اب نبی کا ہر اٹھتا ہوا قدم نقش کفے پائے محبت بنتا جا رہا تھا. لباس لباس محبت، کردار کردار محبت، اخلاق اخلاق محبت. کائنات کے اندر سناٹا تھا، دنیا پردہ عدم میں مستور تھی، عالم نیستی کی چادر اوڑھے ہوئے تھا. سمت اپنے وجود میں مشرق اور مغرب، جنوب اور شمال کے محتاج تھے. زمین بچھنے کے لیے پانی کے انتظار میں تھی، اور آسمان بلند ہونے کے لیے سورہ دخان کی تلاوت کر رہا تھا. درختوں کی اوریانی دھانی لباس تلاش کر رہی تھی، اور پانی کی روانی دھارا ڈھونڈ رہی تھی. ہوا نہ ہونے سے پرندے اڑنے سے محروم، پانی نہ ہونے سے مچھلیاں تیرنے سے معدوم. آگ نیستی کی گھٹن میں گھٹی جاتی تھی، اور خاک ناپید ہونے کے سبب مٹی میں ملی جاتی تھی. گلزار جہاں سونا تھا، نہ گل تھا نہ بوٹا تھا، نہ پھول تھا نہ پتا تھا، نہ کلیاں تھی نہ چٹک تھی، نہ گھاؤ تھے نہ کھٹک تھے. محفل واجب میں صرف ایک شمع وحدت چل رہی تھی، اور ان کو بنایا، یہ کہہ کے بنایا، اول ما خلق اللہ نوری، حدیث نور جن پر ضیاء پاشی کر رہی تھی. ہماری شیوں میں کوئی شے نہ تھی، ہمارے مادوں میں کوئی مادہ نہ تھا، ہمارے عناصر میں کوئی عنصر نہ تھا. آگ، ہوا، پانی، مٹی کچھ نہ تھی جب بنا دیا. تو جب وہ ہماری کسی شے سے بنے ہی نہیں تو پھر ہم جیسے کیسے؟ جب وہ ہماری کسی شے سے بنے ہی نہیں تو پھر ہم جیسے کیسے؟ اس مکان لا مکانی اور وقت لا زمانی میں بنا دیا، اور بنایا ہی ہمارے لیے تھا، بھیج دیا تو قصور کیا کیا؟ اور بھیجا تو اس شان سے بھیجا، کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. یاد کرو اس زمانے کو جب سارے انبیاء کی نبوتوں کی گواہی میرا آخری نبی دے رہا تھا.
دنیا کے حکمرانوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جب تخت حکومت پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں مجھ سے پہلے جو بیٹھا تھا وہ غلط، اس کا بنایا ہوا قانون غلط. جب وہ مر جاتا ہے دوسرا آتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے وہ غلط، اس کا بنایا ہوا قانون غلط. یہ دنیا کا واحد نبی آمنہ کا لال ہے جس نے یہ کہا کہ اگر میری نبوت کا کلمہ پڑھتے ہو تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ آدم بھی سچا نبی، نوح بھی سچا نبی، ابراہیم بھی سچا نبی، موسیٰ بھی سچا نبی. تو اب مجھے کہنے کا یہ حق ہے کہ جو 1,23,999 انبیاء کی نبوتوں کو قیامت تک کے لیے بچا لے اسے شریعت کی زبان میں مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اور جو مصطفیٰ کی اصطفائیت کو قیامت تک کے لیے بچا لے اسے شیعت کی زبان میں مرتضیٰ کہا جاتا ہے. تو دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے آخری نبی کو بھیجا، ہے تھی بے نہ تھی. بے کی آبرو ہے نقطہ، بے کو بے بنانے والا ہے نقطہ، بے کی عظمت ہے نقطہ، بے کا وقار ہے نقطہ، بے کا کمال ہے نقطہ، بے کا جمال ہے نقطہ، بے کی صداقت ہے نقطہ، بے کی بلندی ہے نقطہ، بے کی عظمت ہے نقطہ، بے کی طہارت ہے نقطہ، بے کی پاکیزگی ہے نقطہ. نقطے کو نقطہ نہ سمجھیے گا، نقطہ ایک کائنات ہے، نقطہ آغاز محبت ہے، نقطہ انجام محبت ہے، نقطہ تعمیل محبت ہے، نقطہ تکریم محبت ہے، نقطہ تعظیم محبت ہے، نقطہ دلالت محبت ہے، نقطہ جمال محبت ہے، نقطہ کمال محبت ہے، نقطہ جلال محبت ہے، نقطہ سراب زندگی ہے، نقطہ حباب زندگی ہے، نقطہ سرود بربت ہستی ہے، نقطہ شورش بزم طرب ہے، نقطہ سلسلہ ہستی ہے، نقطہ صنم خانہ پندار ہے، نقطہ گرویدہ بیدار ہے، نقطہ سوز مشتاق ہے، نقطہ شاخ یقین ہے، نقطہ سوار شب دوراں ہے، نقطہ فروغ دیدہ امکان ہے، نقطہ داغ آرزو ہے، نقطہ محرم راز حیات ہے. یہ نقطہ ہے جو پھیلے گا تو قرآن محبت بنے گا اور سمٹے گا تو ذات علی قرار پائے گا. جس کے لیے شبیر حسن خان جوش ایک جگہ یہ کہتا ہے کہ ڈر رہا تھا قبر میں میں، ڈر رہا تھا قبر میں میں جب نہ آئے تھے علی، ڈر رہا تھا قبر میں میں جب نہ آئے تھے علی. اب فرشتے ڈر رہے ہیں گفتگو کرتے ہوئے. آپ نے اندازہ لگایا؟ یہ ہے محبت، یہ ہے محبت. تو ہمارے پاس جو کچھ ہے، ہمارا جو شجرہ ہے، ایک تاریخ کے طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ آدم نے، یہ میری تقریر کا نقطہ خاص ہے، آدم نے اسلام کا پرچم شیش کو دیا، شیش نے انوس کو دیا، انوس نے قینان کو دیا، قینان نے میلائل کو دیا، میلائل نے یرب کو دیا، یرب نے اقنوق کو دیا، اقنوق نے متشرق کو دیا، متشرق نے لعی کو دیا، لعی نے سام کو دیا، سام نے ارفخشس کو دیا، ارفخشس نے صالح کو دیا، صالح نے عابر کو دیا، عابر نے حمیسہ کو دیا، حمیسہ نے عدج کو دیا، عدج نے عدنان کو دیا، عدنان نے خزیمہ کو دیا، خزیمہ نے الیاس کو دیا، الیاس نے عبد مناف کو دیا، عبد مناف نے عبد المطلب کو دیا، عبد المطلب نے عبداللہ کو دیا، عبداللہ نے محمد کو دیا، محمد نے علی کو دیا، علی نے حسن کو دیا، حسن نے حسین کو دیا، حسین نے زین العابدین کو دیا، زین العابدین نے محمد باقر کو دیا، محمد باقر نے جعفر صادق کو دیا، جعفر صادق نے موسی کاظم کو دیا، موسی کاظم نے علی رضا کو دیا، علی رضا نے محمد تقی کو دیا، محمد تقی نے علی نقی کو دیا، علی نقی نے حسن عسکری کو دیا، حسن عسکری نے امام زمانہ کو دیا، امام زمانہ نے اپنے چاروں نائبین کو دیا، انہوں نے شیخ صدوق کو دیا، شیخ مفید کو دیا، کنپوری کو دیا، گل پائگانی کو دیا، محسن حکیم کو دیا، باقر الحکیم کو دیا، شریعت مداری کو دیا، خوئی کو دیا، خمینی کو دیا. آج اسلام کا پرچم سیستانی کے ہاتھ میں ہے.
بتائیے آپ کا شجرہ کیا ہے؟ اور میں سب کا شجرہ جانتا ہوں. قابیل سے شروع کروں گا، افغانستان کی سرزمین پہ پہاڑی تک لے کے جاؤں گا. صلوات پڑھتے محمد. جبھی تو نبی نے اپنی زندگی میں تجربہ کروایا کہ فارملٹی کون کر رہا ہے، ریئلٹی کس کے دل میں ہے. فارملٹی کا نام اسلام اور محبت نہیں ہے، ریئلٹی کا نام محبت ہے. جس کو ضرورت ہو تاریخ میں نام تلاش کرے. نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں کہ نبی نے دیکھا سامنے سے ایک کافرہ گزر رہی ہے. نبی نے ایک صاحب سے کہا کہ دیکھو یہ جو کافرہ گزر رہی ہے اس کے پاس ایک خط ہے جو میری مخالفت میں لکھا گیا ہے. اے نبی کو اپنے جیسا کہنے والو، جاؤ اس خط کو لے کر کے آؤ. جانے والا گیا. کافرہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے، کیا تیرے پاس کوئی خط ہے؟ کہا یقین کرو میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. واپس آئے. دیکھیے رسالت کا کلمہ پڑھ چکے ہیں، کافرہ کے قول پہ یقین ہے. ہائے ہائے ہائے، رسول کے قول پہ بھروسہ نہیں ہے. پھر پیغمبر نے ایک دوسرے صاحب سے کہا آپ جائیے خط لے کے آئیے. جانے والا گیا. کافرہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا، کیا تیرے پاس کوئی خط ہے؟ کہا یقین کرو تم سے پہلے بھی ایک صاحب آئے تھے، ان کو بھی یہی جواب دیا، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. یہ بھی رسالت کا کلمہ پڑھ چکے ہیں. واپس آئے. پھر نبی نے ایک صاحب سے کہا آپ جائیے خط لے کے آئیے. جانے والا گیا. کافرہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا، کیا تیرے پاس کوئی خط ہے؟ کہا تم سے پہلے بھی 2 حضرات آ چکے ہیں، یقین کرو میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. اب ایک کونے سے والیان حیدر کرار کا مجمع ہے، اب دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں. اب ایک کونے سے دوش محمد کا سوار اٹھا، آغوش محمد کا پروردہ اٹھا، لعاب دہن رسالت کا چوسنے والا اٹھا، حلطہ کے سورے کا مالک اٹھا، انما کے تاج کا مالک اٹھا، قلقفہ کے گوشواروں کا مالک اٹھا، خیر البشر کے ترے کا مالک اٹھا، در یتیم ابو طالب علی اٹھا. کہا اللہ کے رسول مجھے کیوں نہیں بھیجتے؟ نبی کہتے ہیں یا علی جاؤ، اس کافرہ کے پاس خط ہے جو میری مخالفت میں لکھا گیا ہے، لے کے آؤ. علی چند قدم چلے، دشمنوں کے دل جلے. علی پلٹ کے آئے. اللہ کے رسول اگر کافرہ خط نہ دے تو کیا سر کاٹ کے لاؤں؟ کہ یا علی ایسا ہی کرنا. نبی نے اپنی زندگی میں فیصلہ کر دیا کہ جو مزاج امامت ہوتا ہے وہی مزاج نبوت بھی ہوتا ہے. علی کہتے ہیں اگر کافرہ خط نہ دے تو سر کاٹ کے لاؤں؟ کہ یا علی ایسا ہی کرنا. ہم نے یوں ہی علی کو مظہر العجائب نہیں مان لیا ہے. علی گئے. کافرہ اگر مجھے پہچانتی ہے تو ٹھیک، اور نہ پہچانتی ہے تو سن، میں ہوں ابو طالب کا بیٹا، میرا نام ہے علی. یا علی یہ باپ سے نسبت دے کے اپنی پہچان کیوں بتلا رہے ہو؟ کہا اگر معاذ اللہ میرا باپ بھی ان میں ہوتا تو یہ کافرہ پلٹ کے کہہ سکتی تھی نا ہم اسی باپ کا حوالہ دے رہے ہو جو پہلے ہم میں تھا. تو کافرہ کو تو ابو طالب کے ایمان پہ شک نہیں تھا. کہتے ہیں علی کافرہ خط دے دے. کس قدر استحکام تھا علی کے لہجے میں. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ خط ہے اور تو کہہ رہی ہے خط نہیں ہے. خط دے دے. کافرہ کہتی ہے اگر خط نہ دوں. نہیں میں نہیں سمجھا سکا ابھی. کافرہ کہتی ہے اگر خط نہ دوں. یہ کہنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ خط رکھنے کا اقرار کر رہی ہے.
تو جس کا لہجہ اقرار کروا لے اس کا کردار کتنا عظیم ہوگا. علی کہتے خط دے دے، کافرہ کہتی ہے اگر خط نہ دوں. علی کہتے تو سر کاٹ کے لے جاؤں گا. تھی کافرہ مگر جانتی تھی کہ یہ ذوالفقار کا دھنی علی ہے، جو کہہ رہا ہے وہ کرے گا. اور علی جب چل رہے تھے تو نبی سے کہا تھا اگر خط نہ دے تو سر کاٹ کے لاؤں، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو نبی نے کہا تھا یا علی ایسا ہی کرنا. علی کہتے ہیں کافرہ خط دے دے، کافرہ کہتی ہے اگر خط نہ دوں، علی کہتے ہیں تو سر کاٹ کے لے جاؤں گا. تاریخ کہتی ہے جب کافرہ نے اتنا سنا تو اپنے سر کے بال کے جوڑے میں ہاتھ لگایا. عورتیں جوڑا باندھتی ہیں نا، جوڑے میں ہاتھ لگایا، جوڑا کھولا، خط نکالا، علی کے حوالے کیا. ہم نے علی کو یوں ہی مظہر العجائب نہیں مانا ہے. علی نے کہا تھا اگر خط نہ دے تو میں سر کاٹ کے لاؤں. یعنی علی جانتا تھا علی نے کہا تھا خط نہ دے تو سر کاٹ کے لاؤں. ہم نے یوں ہی مظہر العجائب نہیں مانا. کافرہ نے جوڑا کھولا، خط نکالا، علی کے حوالے کیا. علی خط لے کر کے چلنے لگے. کافرہ کہتی ابو طالب کے بیٹے ذرا سنتے جاؤ. واپس آئے علی. کافرہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہ ہاتھ بڑھاؤ میں ایمان لاتی ہوں. کہہ رہی ہے جملہ سنیے، ہاتھ بڑھاؤ میں ایمان لاتی ہوں. علی کہتے ہیں کافرہ اتنا بتا مجھ سے پہلے جو آئے تھے ان کے ہاتھ پہ ایمان کیوں نہ لائی؟ میری نہ مانیے گا، کافرہ کی تو مانیے گا. کافرہ کہتی ہے اگر وہ خود صاحب ایمان ہوتے محبت فارمیلٹی کا نام نہیں ہے، محبت ریئلٹی کا نام ہے. بس آئیے اب آپ کے ذہنوں کو لے کر کے آیت کے آخری ٹکڑے کے اوپر آ رہا ہوں. اور چونکہ یہ جیسا کہ میں نے سنا کہ یہ سالانہ مجلس ہوا کرتی ہے یہاں پر، اور اس سال ماشاءاللہ اور بھی کچھ زیادہ ہی انتظامات کیے. میری دعا ہے خداوند عالم صدقے میں شہدائے کربلا کے آئندہ سال اس سے بھی بہترین انتظام ہے. اس لیے کہ حسین کسی ایک مکتبہ فکر کے امام کا نام نہیں ہے. اور حسین جہاں تم نہیں ہو وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اور جہاں تم ہو وہاں سویرا ہی سویرا ہے. کون حسین؟ اسی ہندوستان کے اندر ہر سال 2 اکتوبر کو گاندھی جینتی منائی جاتی ہے. یہ صاحب گاندھی جینتی کیوں منائی جاتی ہے؟ کہ جانتے نہیں ہو انگریزوں کے شکنجے سے ملک کو آزاد کروایا تھا. تو اگر گاندھی ملک کو آزاد کروائیں تو ہر سال جینتی منائی جائے. اور وہ حسین جو قیامت تک کے لیے یزیدیت کے شکنجے سے اسلام کو آزاد کروا دے، اس کی مجلسیں کرنا کیسے بدعت ہو سکتا ہے؟ وہی مہاتما گاندھی جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جب نمک کا قضیہ چل رہا تھا انگریزوں کے زمانے میں احمد آباد میں دریائے سابرمتی کے کنارے، تو مہاتما گاندھی اپنے ساتھ کل 72 آدمیوں کو لے کے جا رہے تھے. تو مہاتما گاندھی سے کسی نے پوچھا تھا اتنی بڑی طاقت کے مقابلے پر جا رہے اور اپنے ساتھ کل 72 آدمیوں کو لے کے؟ تو گاندھی نے مسکرا کے کہا تھا کہ میں نے جگت گرو حسین سے سیکھا ہے. حسین اپنے ساتھ 72 کو لے کے گئے، اپنے مقصد کو فتح کر کے پلٹے. میں بھی 72 کو لے کے جا رہا ہوں، اپنے مقصد کا فاتح بن کر کے آؤں گا. اسی ہندوستان کے اندر آج آنی پنڈت جواہر لال نہرو نے دہلی میں جب اپنی آخری تقریر کی ہے تو اس میں یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بھی ملک ترقی کرنا چاہتا ہے تو جگت گرو حسین کے آدرشوں کے اوپر چلنے کی کوشش کرے. تلسی داس مسلمان نہیں تھا، تلسی داس کافر اور لا مذہب تھا. مگر تلسی داس جب حسین کے قدموں کی طاقت کو دیکھتا ہے تو ایک جگہ کہتا ہے کہ دھرتی ہلے، پہاڑ ہلے، ہلے ترائی نین. دھرتی ہلے، پہاڑ ہلے، ہلے ترائی نین.
عرش ہلے، کرسی ہلے، ہلے نہ پائے حسین. یہ تھی حسین کے قدموں کی طاقت. اسی ہندوستان کا ایک شاعر کہتا ہے کہ عداوت ہو اگر دل میں محبت مل نہیں سکتی، جو پہنچا دے لبے کوثر وہ قسمت مل نہیں سکتی. ہزاروں حج کرو یا سینکڑوں سجدے نمازوں میں، مگر شبیر کے دشمن کو جنت مل نہیں سکتی. ربندرا ناتھ ٹیگور مسلمان نہیں تھا، ٹیگور کافر و لامذہب تھا. ٹیگور نے کتاب لکھی ہے جس کا نام گیتانجلی ہے. ٹیگور جب اپنے بھگوانوں کے سامنے پرارتھنا کرتا ہے، دعا کرتا ہے گیتانجلی میں، تو ہاتھوں کو جوڑ کر کے ٹیگور یہ دعا کرتا ہے کہ where the mind is without fear, where the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. اے بھگوان اس دھرتی کے اوپر بھیج دے کہ جہاں سر کٹنے کے بعد بھی سر بلند ہو جائے. تو ٹیگور سے کسی نے پوچھا اس دھرتی کا نام کیا ہے، تو ٹیگور پکارا اسے کربلا کی زمین کہا جاتا ہے. ایک ہندو شاعر یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں تم ذکر حسین کو بدعت کہتے ہو. وہ ہندو یہ کہتا ہے کہ ہو کے ہندو مجلسوں میں آئے بیداری ملی. اے دکھاوے کے مسلمان ہم کو دینداری ملی. دشمن شبیر اس تقسیم پر راضی ہیں ہم، تجھ کو بدعت مل گئی ہم کو عزاداری. یعنی ہندو بھی حسین کا عزادار بننے میں فخر محسوس کرتا ہے. لاکھوں درود اور سینکڑوں سلام ان کربلا کے شہیدوں کے اوپر جنہوں نے کربلا کے میدان میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیا تھا. بعد شہادت سرکار سید الشہداء کسی امام سے پھر بیعت کا سوال نہیں کیا گیا. یعنی حسین مظلوم کا گلا تو کاٹا گیا، لیکن حسین قیامت تک کے لیے بیعت کے گلے کو بھی کاٹ کر کے گئے. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، یقیناً یہ عزا کے دن چل رہے ہیں. یقیناً اب وہ دن مختصر سے رہ گئے ہیں. ہر آنکھ گریا کر رہی ہے، ہر دل تڑپ رہا ہے کہ مدینے کے مسافر جو ہمارے مہمان بن کر کے آئے تھے وہ ہم سے عنقریب رخصت ہونے والے ہیں. میں کہوں گا سیدہ اس مجمع کو بھلا نہ دینا. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. ہاں عزاداران امام مظلوم کربلا، دوران تقریر اگر میری کوئی بات میرے کسی بھائی کو بری لگی ہو تو مجھے معاف کرنا، اور اگر تم نہیں معاف کرو گے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس حسین کا ذاکر ہوں جو حر جیسے خطا کار کو بے خطا کہہ کے معاف کیا کرتا ہے. چلو دیکھو اسلام آواز دے رہا ہے محمد کے نواسے کو. اسلام پکارا محمد کے نواسے مجھے بچا لو. حسین نے کہا تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کہا وطن چھوڑنا پڑے گا. حسین نے کہا نانا کے مدینے کو خدا حافظ کہہ دوں گا. اسلام اور حسین کربلا میں آئے. اسلام نے آواز دی محمد کے نواسے، محمد کے نواسے میرے بازوؤں میں طاقت نہیں ہے. حسین نے کہا اسلام نہ گھبرا، 34 سال کے بھائی عباس کو اسی لیے لے کے آ رہا ہوں. عباس اپنا بازو پیش کر دے گا، تیرے بازوؤں میں طاقت دائمی عطا کر دے گا. اسلام پکارا محمد کے نواسے میرے کلیجے میں طاقت نہیں ہے. حسین نے کہا اسلام نہ گھبرا، 18 سال کے علی اکبر کو حسین اسی لیے کربلا میں لے کے آیا ہے. اکبر اپنے سینے پہ برچھی کا پھل کھا لے گا، تیرے سینے میں طاقت دائمی عطا کر دے گا. اسلام پکارا محمد کے نواسے میرے جسم میں کمزوری آ گئی ہے. حسین نے کہا اسلام نہ گھبرا، میں 13 سال کے قاسم کو اسی لیے لے کے آیا ہوں. قاسم کا لاشا پامال سم اسپاں ہوگا لیکن تیرے جسم پہ گھوڑے کی ٹاپیں نہ چڑھیں گی. اسلام پکارا محمد کے نواسے میرے گلے میں طاقت نہیں ہے. حسین نے کہا اسلام نہ گھبرا، میں 6 مہینے کے علی اصغر کا گلا پیش کر دوں گا. جملہ سنو بہت روگے، یہ دفتر مصائب ہے دوستو. اسلام پکارا محمد کے نواسے میں کیا کربلا سے ننگیے سر جاؤں گا. بس اب حسین خاموش ہو جاتے ہیں. شہزادی زینب آگے بڑھی، میرے ماں جائے حسین ارے تم خاموش کیوں ہو گئے؟ اسلام سے کہہ دو زینب اپنی چادر تیرے سر پہ دے دے گی. اجرکم اللہ.
جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. بس ایک واقعہ سنو, اسی پہ زحمت کو تمام کر دوں گا. ابھی ساری رات شب داریوں کا انتظام ہے, باہر کی انجمنیں بھی آئی ہیں, یہاں کی انجمنیں بھی ہیں. میں کہوں گا اے سیدہ بی بی, ان ماتم داروں کو نہ بھول جانا, ان کے ماتم کو, ان کی عزا کو قبول کرنا اور ہمیں زندگی دینا تاکہ آئندہ سال ہم پھر اسی طریقے سے صف عزا بچھائیں. ہاں رونے والوں, یہ گجرات کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ کسی مقام کے اوپر ایک ہندو لڑکی رہا کرتی تھی اور وہاں غازی عباس کا چھوٹا سا روضہ بنا ہوا تھا. اس ہندو لڑکی کا یہ طریقہ تھا کہ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی روزانہ غازی عباس کے روضے پہ جاتی تھی, چراغ جلا دیا کرتی تھی اور غازی کے روضے کو سلام کر کے آ جایا کرتی تھی. جب اس کی شادی ہو گئی اپنے سسرال چلی گئی, کئی دنوں کے بعد جب واپس آئی تو ماں سے کہا اماں میں غازی عباس کے روضے پہ جاؤں گی. ماں نے کہا بیٹی شام کا دھندلکا ہو چکا ہے, یہ قیمتی زیورات جو تو نے پہنے ہیں انہیں اتار دے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈاکو انہیں لوٹ لے تو میں تیرے سسرال والوں کو کیا جواب دوں گی, میں بے عزت ہو جاؤں گی. لیکن دیکھو محبت اسے کہا جاتا ہے. وہ بچی یہ کہتی اماں میں جس غازی کے روضے پہ جاتی ہوں وہ غازی کسی کو بے عزت نہیں کیا کرتا ہے. یہ ہے محبت کی پہچان, یہ ہے یقین. ماں خاموش ہو گئی, ماں بیٹی کو لے کر کے غازی کے روضے پہ جانے لگی. راستے میں ڈاکو ملے, کہا اتار دے ان زیورات کو. خاموشی سے بچی نے زیورات اتار دیے, غازی کے روضے پہ آئی. اے غازی عباس میں مسلمان نہیں ہوں, تمہیں سکینہ کی پیاس کا واسطہ, میری ماں مجھے تانا دے گی, غازی میرے زیورات واپس کروا دینا. یہ دعا کر کے ماں بیٹی کو لے کر کے آ گئی. گھر پہنچی, ماں نے تانا دینا شروع کر دیا. بس مجلس تمام ہو رہی ہے, ابھی ماں تانا زنی کر رہی تھی کہ کسی نے دق الباب کیا. ماں نے کہا جا بیٹی دیکھ کون آیا. کسی نے بڑھا کر کے وہ زیورات دے دیے, کہا لے یہ اپنے زیورات لے لے. زیورات لیے ماں کے پاس آئی, اماں دیکھو میرے غازی عباس نے زیورات واپس کروا دیے. جملہ سنو دفتر مصائب ہے. ماں کہتی ہے بیٹی ذرا جلدی پلٹ کر کے جا اور آنے والے سے پوچھ, آنے والے اتنا بتا دے کہ تیرا نام کیا ہے. بیٹی گئی, دروازے پہ پہنچی, آنے والے میری ماں پوچھ رہی ہے کہ تو نے بڑا احسان کیا, اتنا بتا دے کہ تیرا نام کیا ہے. ایک مرتبہ آواز آتی ہے, ارے میری چاہنے والی مجھے پہچانا نہیں, میرا ہی نام تو عباس ہے. اتنا سنا بچی یہ کہتی ہے اے غازی اگر آپ ہی کا نام عباس ہے تو ذرا دونوں ہاتھوں کو بڑھا دو تاکہ میں بوسہ دے لوں. کہا میری چاہنے والی میرے دونوں ہاتھ فرات کے کنارے قلم ہو چکے. الا لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین وسيعلم الذین ظلموا ايام منقلب ينقلبون. ماتم حسین.